بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے والدین اس سے ناراض تھے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین جو تحفہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے خوب خوب ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، کیونکہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائے مغفرت ہے۔ اور شعب الایمان کی روایت ہے کہ حدیث نمبر 7901، امام سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے والدین انتقال کر جاتے ہیں، حالانکہ وہ زندگی میں ان کا نافرمان رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے، اتنی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا والدین کے لیے دعا کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ پانچوں نمازوں کے بعد ان کے لیے قبر میں راحت، قیامت کی پریشانیوں سے نجات اور بے حساب بخشش اور جنت میں داخلے کی دعائیں کرتے رہیے۔ انشاءاللہ کریم اس کی برکتیں آپ کو بھی نصیب ہوں گی۔ اور تیسرا حق ماں باپ کا یہ ہے کہ ان کی طرف سے صدقات، خیرات، نوافل، روزوں کا اہتمام خوب کیجیے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نفلی صدقہ کرے تو اپنے والدین کی طرف سے کرے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ والدین کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کرنے والے کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ موجب اوس کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7726۔ اسی طریقے سے حبر العلماء سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی، اس وقت آپ موجود نہ تھے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ماجرا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں تھا، میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، تو اب میں ان کی طرف سے اگر کوئی صدقہ کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا جی ہاں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باغ میری ماں کی طرف سے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے جو دوسری جلد میں حدیث نمبر 2762، اور جو ابو داؤد میں روایت ہے اس میں تھوڑے سے الفاظ چینج ہیں۔ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ سیدنا سعد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ تو ارشاد انہوں نے فوری طور پر کہا کہ میں کنواں کھدواتا ہوں، اور کھدوایا اور فرمایا کہ ھذا لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کیا کرتا تھا، اب وہ انتقال کر گئے ہیں، تو اب اس نیک سلوک کی کیا سنت ہوگی؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انتقال کے بعد ان کے ساتھ نیک سلوک یہ ہے کہ جب تو اپنی نماز پڑھے تو ان کے لیے بھی نماز پڑھ، جب تو اپنے روزے رکھے تو ان کے لیے بھی کچھ نفلی روزوں کا اہتمام کر، ان کے لیے کچھ خیرات کر، کچھ صدقے کر، اور جو بھی نیک عمل کرے انہیں ساتھ میں ثواب پہنچنے کی نیت بھی کر دے۔ اس کا کیا ہوگا؟ اس سے انہیں بھی ثواب پہنچے گا اور تیرے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حاضرین، اب آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے، سیدنا عباس بن یعقوب بن صالح انباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک نیک شخص نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، بندہ نیک تھا، والد کو خواب میں دیکھا تو باپ نے کہا کہ بیٹا تو نے ہم سے اپنے تحفے کیوں روک لیے؟ بیٹے نے حیران ہو کے پوچھا کہ ابا جان زندوں کے تحفے مردوں کو، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں بیٹا اگر زندہ لوگ نہ ہوتے تو مردے برباد ہو جاتے۔ اللہ! اور ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے،
یہ اشارہ سے دور کا واقعہ ہے، اس میں یہ روایت ہوا ہے، یہ حکایت ہے کہ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات کو شب جمعہ تھی، قبرستان گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک نور چمک رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا لا الہ الا اللہ، آج لگتا ہے کہ اللہ کریم نے اس قبرستان کے سارے مردوں کی بخشش کر دی ہے۔ اچانک ایک دور سے غیبی آواز ہوئی، کہا مالک بن دینار، یہ مسلمانوں کا اپنے فوت شدہ بھائیوں کے لیے ایصال ثواب ہے، یہ ایصال ثواب کا تحفہ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ تجھے اس کی قسم جس نے تجھے قوت گویائی عطا کی، مجھے یہ پورا واقعہ سنا۔ تو اس نے کہا کہ مالک بن دینار واقعہ اس طرح ہے کہ آج رات ایک مسلمان اٹھا، اس نے اٹھ کر وضو کیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھی، اور اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے اس کے جواب میں کیا کیا؟ جو اس نے ایصال ثواب کیا، اللہ نے مشرق و مغرب میں روشنی و نور اور خوشی و سرور ہم پر داخل فرما دیا۔ سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملے سنے تو اس کے بعد میں نے ہر شب جمعہ ان سورتوں کی تلاوت شروع کر دی اور ان کی پکی عادت بنا لی، یہاں تک کہ ایک رات مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک بن دینار، جس قدر نور کے تحفے تو نے میری امت کو دیے ہیں، اے مالک بن دینار، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں، ان کے صلے میں تیری مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان